ہماری کتاب جو ہے وہ ناول ہے توبۃ النصوح، ڈپٹی نذیر احمد کا یہ ناول ہے اور یہ ان کا تیسرا ناول ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے پہلا ناول میرات العروس 1869 کو لکھا تھا۔ آج کا جو ناول ہے وہ توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کے معنی ہے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا۔ اس ناول کی اشاعت 1877 کو ہوئی اور اس کا موضوع اولاد کی تربیت دینی علوم کے ذریعے اور گناہوں سے واپسی کا سفر ہے۔ اس ناول کا تعارف مالک رام نے لکھا، مکالماتی انداز میں لکھا گیا ناول ہے اور یہ ناول 12 ابواب یا 12 حصوں پر مشتمل ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ اور ضمنی کرداروں میں فہمیدہ، صالحہ اور حمیدہ شامل ہیں۔ اب ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس ناول کے مطوب کردار کون سے ہیں؟ تو اس ناول کے 2 مطوب کردار ہیں، کلیم اور ظاہردار بیگ۔ اصل میں یہ مطوب کردار ہی ڈپٹی نذیر احمد کے متحرک کردار نظر آتے ہیں۔ توبۃ النصوح کی کہانی بہت سادہ سی ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار نصوح ہیضہ کی وبا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بستر مرگ پر غشی کی حالت میں خواب میں اپنے عاقبت کے حالات دیکھتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کا عزم کر لیتا ہے۔ وہ نہ صرف خود کی اصلاح کرتا ہے بلکہ اپنے خاندان کی اصلاح اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اب چھوٹے بچے جو ہیں اس کے گھر کے، وہ تو جلد ہی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کی عادات راسخ ہو چکی ہوتی ہیں، پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، لہٰذا ان پر کی باتوں کا ہاتھرہا اثر نہیں ہوتا۔ بڑا بیٹا کلیم اسی بات پر گھر سے نکل جاتا ہے اور ایک ریاست میں فوجداری کے احکام سر انجام دینے لگتا ہے اور وہیں پر زخمی ہو کر پھر گھر واپس آتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ ناول چونکہ 12 حصوں پر مشتمل ہے تو ناول کا پہلا حصہ دہلی میں ہیضہ کی وبا پھیلتی ہے، نصوح بیمار پڑتا ہے اور دوا لے کر سو جاتا ہے، اس میں انہی چیزوں کا بیان ہے۔ ناول کے دوسرے حصے میں نصوح خواب میں جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھتا ہے اور نصوح کے پاس اعمال کے نام پر کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، جس پر وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ خواب سے جب بیدار ہو کر اپنی بے مقصد اور بے دین زندگی پر افسوس کرتا ہے اور خاندان کی اصلاح کا ارادہ کرتا ہے۔ نصوح اپنی بیوی فہمیدہ سے بیٹیوں کی تربیت اور خود بیٹوں کی تربیت کا ارادہ کرتا ہے۔ ناول کا تیسرا حصہ فہمیدہ اور اس کی بیٹی حمیدہ کے درمیان بات چیت پر مبنی ہے۔ فہمیدہ اپنی بیٹی کو نماز کی تلقین کرتی ہے اور حمیدہ نماز کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ ناول کا چوتھا حصہ نصوح اپنے چھوٹے بیٹے سلیم کو اچھی صحبت کی تلقین کرتا ہے۔ سلیم بی اماں کی بدولت پھر سدھر جاتا ہے۔ ناول کا 5واں حصہ، اس میں فہمیدہ اپنی بڑی بیٹی نعیمہ کو نماز کی تلقین کرتی ہے، لیکن نعیمہ نماز کو اٹھک بیٹھک کہتی ہے اور اس پر اس بات کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ نعیمہ دراصل بے سلیقہ ہوتی ہے اور سسرال سے لڑ جھگڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر پر رہ رہی ہوتی ہے۔ ناول کا 6واں حصہ نصوح اپنے منجلے بیٹے علیم سے گفتگو کرتا ہے اور یہ اسی پر مبنی ہے۔ ناول کا 7واں حصہ یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ اس حصے میں نصوح اپنے بڑے بیٹے کلیم سے گفتگو کرتا ہے، کلیم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن کلیم پر اپنے ماں باپ کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ناول کا 8واں حصہ، اس حصے میں نعیمہ کی خالہ زاد بہن صالحہ نعیمہ کو مناتی ہے اور اسے اچھا انسان بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ ناول کا 9واں حصہ، اس حصے میں کلیم اپنے باپ نصوح سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نصوح کلیم کی شعر و شاعری سے بھری لائبریری
جس کا نام کلیم نے عشرت خانہ رکھا ہوتا ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ناول کا 10واں حصہ۔ کلیم پہلے اپنے دوست ظاہر دار بیگ کے ہاں رہتا ہے۔ اب یہ کردار اکثر پوچھا جاتا ہے پی پی ایس سی کے پیپر میں کہ ظاہر دار بیگ کس کا کردار ہے۔ تو ظاہر دار بیگ کے ہاں رہتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اپنے ایک رشتہ دار میاں فطرت کے ہاں بھی رہتا ہے، لیکن دونوں جگہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اسی دوران اسے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑتی ہے، لیکن نسوح کی سفارش پر یہ جیل سے باہر آ جاتا ہے۔ ناول کے 11ویں حصے میں کلیم نوکری کی تلاش میں دولت آباد جاتا ہے، وہیں پر فوج میں بھرتی ہوتا ہے، لیکن زخمی ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ ناول کا 12واں اور آخری حصہ۔ اس حصے میں نعیمہ صالحہ کی بدولت راہ راست پر آ جاتی ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتی ہے، معافی مانگتی ہے اور اپنے سسرال واپس چلی جاتی ہے۔ اور وہیں کلیم بھی اپنی بہن نعیمہ کے گھر جاتا ہے، وہیں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ناول کا اختتام بھی کلیم کی وفات پر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کتاب توبۃ النصوح۔